بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان نظیبکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ AKO ٹی وی کی ٹیم، جیسا کہ آپ کے علم ہے، فیصل آباد ٹور پہ آئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم آج جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں وہ ہمارے قبیلے کا سرمایہ ہے، ہمارے قبیلے کا چاند ہیں۔ میری مراد حاجی اکرم انصاری صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، فیصل آباد ڈویژن کے صدر ہیں۔ اور ایک خاص بات جو ان کے بارے میں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سدا بہار MNA ہیں۔ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے احوال جانتے ہیں اور ان کے خیالات اور آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں حاجی صاحب کی طرف۔ حاجی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ جزاک کا بڑا کرم ہے جی۔ حاجی صاحب، انصار قبیلہ چینل کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے وقت دیا، انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے۔ چند سوالات جو اپنے ناظرین کے ہم گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عملی سیاست میں کب سے قدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انصار قبیلہ چینل جو آپ نے شروع کیا ہے، اس پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی ہی اچھی ایفرٹ ہے کہ انصاریوں کا نام اور انصاری قبیلے کے بارے میں جو بھی باتیں برسر پیکار آتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کا جو چینل ہے، مجھے امید واسق ہے کہ آپ اس کے بارے میں بھی بہت اچھی رپورٹ عوام تک پہنچائیں گے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے عملی سیاست میں کب حصہ لیا، سیاست کا میں تو سیاسی بندہ تو نہیں تھا، لیکن ہمارے شروع سے لے کے 1973 میں جب میں نے تعلیم سے فارغ ہوا تو ہمارے یہاں پہ غلام محمد آباد میں ایک فیصل آباد کی سطح پہ ایک دفتر بنا تھا، جمعیت اتحاد الانصار۔ جمعیت اتحاد الانصار کے پلیٹ فارم سے اس وقت کے آج جو ہمارے اس وقت کے صدر تھے، سرپرست تھے، جنرل سیکرٹری تھے، آج وہ اس دنیا میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پودا لگایا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اندر اس کا چرچا بھی ہے۔ اور جو لوگ انصاری قبیلہ سے تعلق تو رکھتے تھے لیکن بڑے شرماتے رہتے تھے، لیکن آج ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا ہی فخر کے ساتھ اپنے آپ کو انصاری کہلواتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور برسر پیکار بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس جو ہیں، جو لوگ بھی کرتے ہیں، وہ کسی بھی تنظیم کے ذریعے ہیں یا انڈیویجولز ہیں یا اجتماعی طور پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں باور کرانی چاہیے ہمارے انصاری قبائل کو۔ اب میں تو کراچی سے لے کے پشاور تک تقریباً سارے بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے قبیلے کے ساتھی موجود ہوتے ہیں، تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس جاتا بھی رہا ہوں، اور تنظیمیں بھی میں نے بہت ساری وہاں پہ بنوائی ہیں، اور وہ الحمدللہ کراچی سے لے کے پشاور تک بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈسپینسریاں بھی بنائی ہیں، اسکول بھی بنائے ہیں، اور دستکاری اسکول بھی بنائے ہیں، اور وہ خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف انصاری کہلوائیں، جو کام عوامی ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی کوئی بھی تنظیم کسی بھی نام پہ بنے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس میں صرف ایک لفظ انصاری ہونا چاہیے۔ اگر لفظ انصاری اس میں ہے تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کو ہر طرح کی جو عزت افزائی اور جو میری طرف سے سپورٹ ان کو ضرورت ہوگی، صرف انصاری قبیلے کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت اس میں تیار ہیں۔ اور اس وقت سے لے کے ایک تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی تھیں وہ کبھی بھی ہمارے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتے تھے،
لیکن جب ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس نے پہلی مرتبہ 1985 کے اندر غیر جماعتی الیکشن کرائے. غیر جماعتی الیکشن ایسے تھے کہ اس میں صرف برادریاں تھیں یا دوستیاں تھیں. تو اس وقت ہماری جتنی بھی برادری تھی اور جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے ذاتی تعلقات تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی محمد حنیف انصاری صاحب کو عزت دی. وہ پہلی دفعہ ایم این اے یہاں سے بنے اور ہمارے بشیر احمد انصاری تھے وہ یہاں سے ایم پی اے بنے. تو اس وقت الحمدللہ ملتان سے بھی انصاریوں کے ایک ایم این اے وہاں سے بنا. پھر قصور سے ہمارے 2 ایم پی اے بنے. پھر گجرانوالہ سے ایک ہمارے ایم پی اے بنے. پھر وہاں سے شکر گڑھ سے بنے, نارووال سے بنے. پھر اسی طرح یہ جتنے بھی ہمارے علاقوں کے اندر زیادہ ہماری اکثریت تھی وہاں سے الحمدللہ وہ نام جو لے کے چلے تھے ہمارے بڑے, ان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایم پی اے ایم این اے بننا شروع ہو گئے. تو اس وقت کے بعد پھر الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو چونکہ پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. حاجی حنیف انصاری صاحب 2 مہینے کے بعد ہی ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے ایکسیڈنٹ میں وہ ایکسپائر ہو گئے. تو اس میں اس وقت سے لے کے پھر میرے نام پہ قرعہ نکل آیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی عزت دی. اور وہ بھی غیر جماعتی تھے. اس وقت کوئی نہیں بنی تھی سیاسی جماعت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے آج تک میرے جتنے بھی بھائی ہمارے قبیلے کے ہیں, یہ اصل قبیلہ جو ہوتا ہے یہ سیاسی نہیں ہوتا. قبیلہ ایک بنیاد ہوتی ہے انسان کی. میں جب بھی اگر آج مجھے بھی کوئی ٹکٹ دیتے ہیں چاہے میں کسی بھی جماعت میں ہوں, وہ میرا قبیلے کو دیکھیں گے, اس سے پیچھے اس کا قبیلہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارا قبیلہ فیصل آباد میں, حافظ آباد میں, قصور میں, لاہور میں, ملتان میں, حیدرآباد میں, کراچی میں, ٹنڈوادم میں اور اسی طرح سیالکوٹ کے اندر, نارووال کے اندر, شکر گڑھ کے اندر, جہاں بھی گجرانوالہ کے اندر جہاں بھی ہمارے قبائل کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر ہر جماعت جو ہے وہ اب کوشش کرتی ہے کہ ہم کسی انصاری کو ٹکٹ دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ انصاریوں کے اوپر کرم کیا ہے. اور باقی لک بھی ہوتی ہے انسان کا, اللہ کو ہوتا تو اللہ کو ہی منظور ہے سارا. لیکن چونکہ جب سیاست میں آنا ہوتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنے قبائل کو بھی ساتھ لے کر چلیں. قبائل کے لوگ بھی جب تک مدد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کے فضل و کرم سے وہاں پہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. ایسا سیاست آپ نے شروع کی ڈائریکٹ ایم پی اے شپ, ایم این اے شپ یا چیئرمین شپ سے آپ نے سٹارٹ لیا؟ میں نے تو کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. میں نے پہلے آپ کو کہا نہ ہم سیاسی لوگ تھے نہ میں نے کوئی الیکشن لڑا. سب سے پہلا الیکشن ہی میں نے ایم این اے لڑا, پر ایم این اے کے علاوہ میں نے کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. کبھی بھی کوئی ایم پی کا الیکشن نہیں لڑا, کبھی نیچے والا کوئی الیکشن نہیں لڑا. ڈائریکٹ ایم این اے کا الیکشن لڑا 85 میں, اور میں نے تقریباً کوئی 10 الیکشن ہم نے لڑے ہیں اب تک اس علاقے سے ایم این اے کے, اور 10 میں سے الحمدللہ ہم نے 8 جیتے ہیں, 2 ہم نے لوز کیے تھے. زندہ باد. بھائی صاحب یہ مسلم لیگ نون کا آپ پہ ٹیگ لگا ہوا ہے, ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں آپ فیصل آباد کے. سٹارٹ سے ہی آپ کی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے یا کسی اور جماعت سے تھی؟ اصل میں ہمارے والدین جو ہیں وہ جب یہ مائیگریٹڈ لوگ ہیں, ہمارے والدین پاکستان مسلم لیگ ہی تھی اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین بھی مسلم لیگ پہ قائم رہے. حالانکہ 1970 کے اندر بڑا معاملہ تھا کہ 1970 کے اندر پیپلز پارٹی بڑی چھائی ہوئی تھی. لیکن اس وقت بھی اس علاقے سے ہمارے حاجی نور محمد انصاری صاحب جو تھے وہ انصاری ہونے کے ناطے سے کھڑے تھے. ہمارے والدین نے اس وقت بھی 1970 میں حاجی نور انصاری کو ووٹ دیا ایم این اے کا, اور پھر ایم پی اے کے اوپر چوہدری اسحاق انصاری صاحب تھے,
اس وقت بھی انصاری کو ووٹ دیا. لیکن چونکہ مسلم لیگی یہاں بندہ کوئی نہیں تھا، اگر مسلم لیگی بندہ ہوتا تو شاید مسلم لیگ کو ووٹ دے دیتے. لیکن اس وقت بھی ہمارے والدین کے جتنے ساتھی تھے، اس وقت کے لوگ جتنے بھی تھے، انہوں نے دونوں جگہ پہ انصاریوں کو ہی ووٹ دیا. دوستان زیوکار، حاج صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہیں، ان کے خیالات، ان کے احوال، جو جہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا وہ بھی تمام آپ کے گوش گزار کیے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے روح رواں اور ہمارے قبیلے کا سرمایہ ہیں حاجی مظفر انصاری صاحب، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس شہر میں رہتے ہوئے حاجی صاحب کی سیاست کو انہوں نے کیسا پایا اور ان کے کردار کے بارے میں وہ ان کے خیالات کو جانتے ہیں. تو چلتے ہیں حاج صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میرے بھاجی. حاجی اکرم انصاری ہمارا سرمایہ ہے، ہماری پہچان ہے، بہت دیر سے ہمارے تعلقات ہیں. تو نہایت نفیس انسان، نہایت شرافت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بہت پیار کرتے ہیں، ہر انصاری کو بہت پیار کرتے ہیں. کوئی بھی آ جائے، کسی قسم کا کام ہو تو ایسے کریں گے جیسے ذاتی اپنا کام ہے. ہم جتنی دفعہ آئے ہیں، حالانکہ مجھے تو ذاتی کبھی کام نہیں پڑا، تو بہت پیار کرتے ہیں. کبھی بھی کسی کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے ساتھ بہت پیار کیا ہے شروع سے. تو فیصلہ آباد میں ہماری شان ہے، ہمارا فخر ہے، پورے پاکستان کا فخر ہے. ہم جب بھی اسلام آباد ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے بڑی شفقت کی ہے. تو شکریہ جی. انتہائی خوبصورت الفاظ میں حاج صاحب کے بارے میں عکس بندی کر رہے تھے حاجی مظفر انصاری صاحب. تو حاج صاحب کی طرف چلتے ہیں. حاج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن چل رہے ہیں، ان کے کیا سچویشن، کیا سینیریو ہے کہ مسلم لیگ نون آگے چل رہی ہے یا پی ٹی آئی وہاں پہ جو ہے نا وہ ون کر رہی ہے؟ جی سر. اصل میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے بھی الیکشن تھے، اس میں فیصل آباد ڈویژن میں تو صرف ایک ہمارے شور کوٹ کے اندر 2 کونسلر کا الیکشن تھا. لیکن چونکہ یہ پورے پاکستان کے اندر تھے، جہاں جہاں بھی کنٹونمنٹ بنے ہیں وہ تقریباً 42 ہیں، 42 بورڈ ہیں اور ان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے آگے رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پرانا جو پچھلا الیکشن 2018 کے اندر ہوا تھا، اس میں جس طرح کے الیکشن میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہم نے 10 الیکشن لڑے ہیں. پہلے 9 الیکشن جیسے بھی ہم نے لڑے ہیں، تو میں نے ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا کہ جس طرح یہ ہمیں 3 دن کے بعد ہمیں رزلٹ دیا اور ہمارے بندوں کو بھی بیٹھنے نہیں دیا. اور پہلے ہی ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ہرانا ہے، تو ہم ذہنی طور پہ تیار تھے کہ ہم ہاریں گے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عزت ہے وہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. احترام جو ہے وہ آج بھی ان کا ہے. وہ بے شک جیتے ہوئے ہیں، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں آج کسی بھی علاقے کے اندر کسی جگہ کے اوپر، تو وہ ایم این اے کو وہ عزت نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے ہمیں ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسی کارروائیوں کے ذریعے جیتنا ہوتا ہے وہ کوئی جیتنا نہیں ہوتا. جیتنا ہوتا ہے جو دل کے جیتے. جیسے ابھی حاجی مظفر انصاری صاحب میرے تو بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی ابھی بات کی ہے کہ عزت جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ہے بھی اللہ کی طرف سے وہ. تو یہ جتنا بھی یہ سیناریو بنتا ہے، اب یہ چونکہ بلدیاتی الیکشن تھا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں کنٹونمنٹ بورڈ جو ہوتے ہیں وہاں پہ نمائندگی نہیں ہوتی. تو جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو پھر تو پورے پاکستان کے اندر علیحدہ ہوں گے، لیکن صرف بورڈز کے اندر مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا بلدیات کی بات آپ نے کی، بلدیات کے الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے ان چند ماہ میں، یا یہ پوسٹ پونڈ ہی رہیں گے؟
جیسا کہ یہ پنجاب کے اندر، چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، باقی تو تینوں صوبوں کے اندر ویسے ہی وہ ٹائم ان کا بار ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور وہ تینوں صوبوں نے نہیں کروائے. اور پنجاب کے اندر چونکہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو بحال کر دیا جائے. سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، لیکن کچھ 6-7 مہینے نکل گئے ہیں. تو آج کی حکومت یعنی اتنی ذمہ دار حکومت ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی وہ لنگر آن کر رہی ہے کہ ہم اس کو بحال نہ کریں. اب کوئی میرا خیال اب 1 ہفتہ دیا ہے ان کو کہ ان کو بحال کر کے ہمارے پاس لے کے آئیں ہائی کورٹ نے. تو دیکھو کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بحالی کے اندر جو ہرڈلز ڈال رہے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے. اور جہاں تک ان کا بلدیاتی الیکشن کروانے کا تعلق ہے، وہ بھی مجھے امید ہے پوری کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے. حاجی صاحب، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ انصاری ہیں، آپ عوام دوست ہیں، آپ محب وطن ہیں. نیوٹرل ہو کہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں عوام دوست گورنمنٹ نون لیگ رہی ہے، پی ٹی آئی رہی ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور جماعت رہی ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اصل میں ایک تو جو ہمارا آئین ہے نا جی، وہ اسلامی آئین ہے. اسلامی آئین کے ہوتے ہوئے کوئی بھی غیر اسلامی قانون نہ بن سکتا ہے، نہ ہوتا ہے. چونکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے، نون تو یہ 93 میں اس کا نام آیا، اس سے پہلے 85 سے 93 تک 8-9 سال جو اس میں جتنے 4 الیکشن ہوئے ہیں، تقریباً 85، 88، 90 اور 3 الیکشن ہوئے تھے. چوتھا پہ 93 تھا، وہ تو پاکستان مسلم لیگ ہی تھی. تو نون کا نام جو ہے وہ آیا تھا 93 کے اندر، جب ہمیں شیر کا نشان الاٹ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ جو ہے، اس میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر اسلامی کام کیا جائے یا غیر اسلامی کوئی قانون بنایا جا سکے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ بھی وہ ابھی کئی سائڈ سے ایک ملا جلا ہوتا ہے. ہم انڈیا سے آئے ہیں، کوئی انڈیا کا اپنا ایک کلچر تھا، وہ آج کل انڈیا حاوی بھی رہا، لیکن علاقے کے اندر جو کلچر ہے اس کو آپ غیر اسلامی کہہ سکتے ہیں. لیکن اسلامی ہونا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں غیر اسلامی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی حکومت ہو. لیکن بہت ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو آج کی حکومت ہے، تو وہ حکومت جو ہے وہ کئی وعدے کر کے آئے ہیں وہاں سے. آج کل جو یہ اپنے احمدی وہ بڑے چھائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اور کلچر جو ہے ہمارے اوپر سوار کیا جا رہا ہے. ابھی آ گیا تھا قانون لے کے آ رہے تھے کہ جی وہ 18 سال سے پہلے بندہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو غیر مسلم ہو. یعنی ایسی چیزیں جو لے کے آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری یورپ کی ہے، امریکہ کی ہے، کینیڈا کی ہیں. یہ ساری یورپ سے ادھر آ رہی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں جی، آپ ایسا نہ کریں. ماں جو ہے وہ جو باپ جو ہے بچے کو مار نہیں سکتا، جو یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہاں کا کلچر ہے، یہاں پہ اڈاپٹ کروا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ. تو یہ اسلامی قوانین کے تحت، اسلامی کلچر کے تحت ایسی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. حاجی صاحب، اپنے لوگوں کو، فیصل آباد کے لوگوں کو، اپنے قبیلہ جو یہاں پہ آباد ہے، پاکستان بھر کی جو عوام ہے، ان کے لیے کوئی محبتوں بڑا پیغام AQ TV کے توسط سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انصار کا نام جو ہے نا جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے انہوں نے ہمیں یہ لفظ دیا ہے کہ یہ انصاری ہیں. تو میں اکثر اللہ ذات کا بڑا میرے اوپر کرم ہے، ہمارے خاندان کو بڑا کرم ہے کہ میں اکثر تقریباً میں درجن کے سے زیادہ بھی ماشاءاللہ حج بھی کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ میں عمرے پہ گیا ہوں. وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ نام بتانے کے بھی حاجی محمد اکرم جب انصاری بولتے ہیں
تو وہاں پہ جتنا بھی وہاں کا مدینہ شریف والے لوگ ہیں یا مکہ والے لوگ ہیں ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ انصاری ہے. یعنی وہاں سے لے کے یہ عزت ایک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی تھی اس سے لے کے ابھی تک وہ جو انصار کا لفظ ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کچھ 4 دن پہلے عراق گیا تھا، عراق سے واپس آیا ہوں زیارتیں کر کے. ایسا وہاں پہ میں نے جو 2-3 چیزیں وہاں پہ میں نے دیکھی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو مدینہ شریف میں تو ہے ہی ہے نا ہمارے جنت البقیع میں بہت سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہاں پہ مدفن ہیں، اور جنگ بدر سے لے کے واقعہ کربلا تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انصاریوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ اب میں وہاں جب گیا تو وہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. وہاں پہ کربلا بھی میں گیا، وہاں پہ بھی انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا انصاران کربلا، یعنی اس پر لفظ جو ہے انصاریوں کا انہوں نے لکھا، اور باقاعدہ میں وہاں پہ نیچے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا کہ انصاران کربلا جو ہیں وہ امام حسین کے ساتھی جتنے بھی تھے، تو وہاں پہ میں جا کے مجھے وہ بڑا شرف حاصل ہوا. اسی طرح میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں مزار پہ گیا وہاں پہ، تو اس کے بالکل ساتھ حضرت امام ابو یوسف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ساتھ مزار ہے ان کے. تو مجھے تو پہ نہیں پتہ تھا، لیکن جب میں نے وہاں پہ نام پڑھا تو پھر میں نے دروازے کھلوا کے وہاں پہ بتایا جی ہم زیارت سے آئے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے بزرگ ہیں، میرا نام یہ ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ ایک لاک کھولا، دوسرا کھولا، پھر مزار شریف کے پاس ہمیں وہ لے کے گئے. تو اسی طرح بہت سارے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنے بڑے جید، اور وہ ان کے مزار شریف پہ بھی ہم گئے، اور بہت سے وہاں پہ ہم گئے ہیں صحابہ اکرام کے، باقاعدہ ان کے ساتھ انصاری لکھا ہوا تھا وہاں پہ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انصاریوں نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس وقت سے لے کے قربانیاں بھی دی ہیں اسلام کے لیے، اور اسلام کے لیے ہر جنگ کے اندر حصہ بھی لیا ہے، شہادتیں بھی دی ہیں. اور آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو باقی کوئی قبیلہ ملے نہ ملے، آپ ایران میں چلے جائیں انصاری ملیں گے، عراق میں چلے جائیں انصاری ملیں گے، شام میں چلے جائیں انصاری ملیں گے، پاکستان میں چلے جائیں، انڈیا کے اندر چلے جائیں، آپ کسی ملک کے اندر چلے جائیں. ابھی میں آپ کو ایک اور آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بات سنی، جو ہمارے اسلام آباد میں ایک بزرگ تھے، ان کی کلپ میں نے سنا کہ افغانستان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہاں پہ اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اور اس نے نام کس کا لیا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہرات کے اندر، ہرات صوبہ ہے، وہاں پہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو ہیں حضرت عبداللہ انصاری، وہاں پہ ان کا مزار ہے، جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری اس کے جو لفظ تھے گولڈا شریف والوں کے، وہ بزرگ تھے نصیر الدین نصیر. تو ان کا کلپ میں سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کے پوتے کا مزار جہاں پہ ہوگا، وہاں پہ اسلام ہی زندہ باد ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اس میں ان کے جو آخری اب جو وہاں پہ گدی نشین ہے، وہاں پہ ان کا بھی بڑا چرچہ ہے. اس کو بڑی منتیں کی طالبان نے کہ آپ کو ہم یہاں کے گورنر لگاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پھر اگر گورنر لگ گیا تو پھر میرے اوپر طالبان کا دیگ چھاپ لگ جائے گی، لیکن میں انصاری ہوں، میں آپ کا گورنر نہیں بننا چاہتا. اس کی بڑی منتیں کی اس کی، لیکن وہ نہیں بنے، اور کیا انہوں نے ذکر کیا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو نیپال میں چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ ترکی میں چلے جائیں، آپ کو انصاری ملیں گے.
یہ ایسا قبیلہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جنگوں میں حصہ لیتے ہر ملک میں گئے، پھر تبلیغ کرتے ہر ملک کے اندر گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاری قبیلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے اوپر اللہ کا بھی کرم ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کرم ہے۔ تو میں جو میسج دینا چاہتا ہوں اپنی نئی نسل کو کہ انصاری قبیلے کے ساتھ پیار کریں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصاری وہ لفظ ہے جس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ میرا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بڑی عزت اور فضیلت جو ہے میرا خیال ہے کسی اور قبیلے کو نہیں ملتی۔ تو سادات کے بعد اگر کوئی قبیلہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارا ہے، وہ انصاری قبیلہ ہے۔ ایسا انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے قبیلے کی عکاسی کی اور تاریخ کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہی دی۔ پروگرام کو سبمٹ کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایسا آپ نے بے شمار لوگوز، بے شمار چینلز آپ کے سامنے آئے ہوئے ہوں گے، آپ نے انٹرویوز بھی دیے، اور آج آپ کے اپنے قبیلے کا اپنا لوگو، اپنا چینل انصار قبیلہ ٹی وی، اس کا لوگو آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے پہلے شروع میں بھی آپ کو مبارکباد بھی دی ہے اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ چینل جو ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، جس طرح باقاعدہ اس کا نام ہوتا ہے، اس میں ان کی خبریں جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر ہمارے انصاری جو فنکشن کرتے ہیں، اسی طرح چھوٹے موٹے چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ نام جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر، بلکہ اس کے ذریعے تو پوری دنیا کے اندر آپ کا پیغام جا رہا ہے۔ جہاں جہاں آپ کے ساتھ کوئی بندہ فٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میرے لائق آپ کوئی بھی حکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کے انتہائی مشکور ہیں، آپ نے ایکیو ٹی وی کو وقت دیا۔ دوستان زیبکار، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔